نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، آپ کا نام وحشی تھا، آپ کو ابو دسمہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے اور بہترین نشانہ باز تھے۔ یہ قریش کے سردار جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے میں خیمے میں آ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ اپنی آزادی کے علاوہ مجھے کوئی اور دلچسپی نہ تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پوری زندگی اسلام کی دعوت و اشاعت میں گزار دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب پر چڑھائی کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مرتدین کے سردار مسلمہ قذاب کو نیزہ مار کر ہلاک کیا اور ارتداد کی جڑ اکھاڑ دی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں مسنون اعتکاف کی قضا۔ اگر رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا مانگی تھی، جس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ، اے میرے رب اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تراویح کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہو، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں فجر بعد اور عصر بعد نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے اور فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا ہی میں گناہوں کی سزا ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی اسے دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی برائی پر اس کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا سے دنیا میں بچائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو ان گناہوں کی وجہ سے پوری سزا دے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے یہ کڑوا کر دے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، گوشت قوت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے
اور مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ترجمہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، موت کی تمنا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر تمنا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔